انتم لباس لکم وانتم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن سبحان اللہ. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. وقال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر وعاشرہن بالمعروف. آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن ولا ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. خطبہ عظیمہ مسنونہ کے بعد نہایت مشہور و معروف آیت کریمہ کی تلاوت سے اپنے قلب کو منور کیا اور آپ کی سماعتوں کو جلا دینے کی سعادت حاصل کی. میں نے 2 آیت کریمہ کے جز تلاوت کیے ہیں. اس سے پہلے کہ میں ان آیات کریمہ کے تحت کچھ گفتگو کروں، آئیے نہایت محبت، احترام اور عقیدت کے ساتھ ساری کائنات میں سب سے بہتر و برتر صاحب انا اعطیناک الکوثر، شفیع روز جزا، محبوب خدا، محبوب کبریا، راحت العاشقین، شفیع المذنبین، طٰہٰ و یاسین، شمس الضحیٰ، بدر الدجا، خیر الورا، نور الہدا، روحی فدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود پیش کریں. پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک دائما عبدا حبیبی یا نبی اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا شفیعنا یوم الجزا. شادی خانہ آبادی کا یہ پربہار موقع ہے اور اس موقع پہ جہاں ابھی بھی بہت سے جگہوں پر خرافات کی بزم آرائی کی جاتی ہے، ایسے پرفتن پرآشوق ماحول میں بھی کوئی اللہ کا بندہ ذکر رسول، ذکر خدا کی محفل منعقد کرتا ہے تو خدا کی قسم دل سے دعا نکلتی ہے اور اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں دعا کی جاتی ہے کہ مولا تبارک و تعالی ایسے پرفتن ماحول میں بھی اگر تیرے نبی کے ذکر کی محفل کو آباد کیا ہے تو مولا ان کے گھروں کو آباد فرما، انہیں سعادت نصیب فرما. میری دعا ہے کہ مولا تعالی جوزین کے درمیان بے پناہ محبتیں پیدا فرمائے اور سامعین کو اللہ تبارک و تعالی علم دین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. نعت و منقبت کے اشعار بہت دیر سے آپ نے سماعت فرمائے اور کافی وقت ہو گیا ہے. میرے بعد چچا محترم بھی کچھ بیان کریں گے جیسا کہ آپ نے سنا. اچھا، دو شعر سے اپنے گفتگو کا آغاز کروں گا، بس اس لیے تاکہ آپ کی بیداری کا اندازہ ہو. مجھے لگے کہ میں جاگتے ہوئے مجمع میں کچھ قیمتی باتیں عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. سماعت فرمائیں. رحمتوں کی بارش میں غم کی دھوپ ڈھل جائے، رحمتوں کی بارش میں غم کی دھوپ ڈھل جائے، رحمتوں کی بارش میں غم کی دھوپ ڈھل جائے، غم کی دھوپ ڈھل جائے، وہ کرم اگر کر دیں زندگی سنبھل جائے، وہ کرم اگر کر دیں زندگی سنبھل جائے. اور چومتی ہو جب نظریں حسن گنبد خضرا، چومتی ہو جب نظریں حسن گنبد خضرا،
حسن گنبد خضرا آرزو ہے ایسے میں میرا دم نکل جائے، آرزو ہے ایسے میں میرا دم نکل جائے، حسن گنبد خضرا چومتی ہو جب نظریں، آرزو ہے ایسے میں میرا دم نکل جائے۔ درشی پڑھ لیجیے صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وبارک علیہ۔ سرتابہ قدم ہے تنے سلطان زمن پھول، سرتابہ قدم ہے تنے سلطان زمن پھول، لب پھول دہن پھول زبان پھول بدن پھول، تنکا بھی ہمارے تو ہلائے نہیں ہلتا، تم چاہو تو ہو جائے ابھی کوہ مہن پھول، تم چاہو تو ہو جائے ابھی کوہ مہن پھول، اور واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول، مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول۔ اور کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ اللہ جل شانہ کا بے پایا کرم و احسان، خالق کائنات کا اٹوٹ کرم ہے کہ رب کائنات نے ہمیں اور آپ کو اشرف المخلوقات میں پیدا فرمایا۔ 18,000 مخلوقات میں رب کائنات جس میں چاہتا پیدا کر دیتا۔ آج ہم بھی کہیں رینگتے ہوئے یا کہیں پیروں سے گھسٹتے ہوئے چل رہے ہوتے، یہ رب کائنات کا کرم نہیں تو اور کیا ہے کہ رب کائنات نے ہمیں اور آپ کو اشرف المخلوقات میں پیدا فرمایا، یعنی اپنی مخلوق میں سب سے زیادہ مکرم، سب سے زیادہ مشرف، سب سے زیادہ افضل جو خلق کیا اس میں ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا۔ اور رب کائنات نے اس کرم پر اور بڑا کرم یہ فرمایا ہے کہ ہمیں اور آپ کو مذہب اسلام کے دامن سے وابستہ فرما دیا ہے، ہمیں اور آپ کو مذہب اسلام کے دامن سے وابستہ فرمایا، ورنہ صرف انسان بنا کے چھوڑ دیتا تو آج لاکھوں نہیں کروڑوں نہیں بلکہ اربوں انسان نہ جانے کہاں کہاں پیشانی پٹکتے نظر آ رہے ہیں۔ کوئی پیڑوں کے آگے جھکا کھڑا ہے، کوئی شمس و قمر کو چوم رہا ہے، کوئی جو ہے ندیوں کے آگے جھکا ہے، کوئی پتھروں کے آگے جھکا ہے۔ وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نگار۔ رب کائنات کا کرم ہے کہ رب کائنات نے ہزاروں جگہ پیشانی جھکانے سے بچا لیا، اور پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا بے پایا کرم و احسان ہے کہ آپ نے حق نبوت ادا فرماتے ہوئے ہم گنہگاروں پہ کرم فرمایا، یعنی ہمارے جو پروز گزرے ہیں، ہمارے جو آبا اجداد گزرے ہیں، ان لوگوں پہ کرم ہوا اور ان کے کرم کی بہاریں ہم تک پہنچی، اور آج ہم اپنی پیشانی رب کائنات کی بارگاہ میں جھکا رہے ہیں۔ ورنہ اگر رسول کائنات کا کرم نہ ہوتا تو آج ہم بھی کہیں کھڑے ہو کر کے کچھ بجا رہے ہوتے، آج ہم بھی کھڑے ہو کے کہیں ٹنڈے بجا رہے ہوتے۔ یہ اللہ کے رسول کا کرم ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اپنے دامن رحمت میں لے لیا اور بے شمار جگہوں پہ جھکنے سے بچا لیا۔ حضرات، آپ جس عظیم دین کے پناہ میں آئے ہیں، آپ نے اس دین کو معمولی سمجھا ہے؟ یہ دین کوئی معمولی نہیں، یہ دین آفاقی مذہب ہے، یہ دین فطرت ہے، یہ دین نیچرل مذہب ہے، یہ دین وہ چیز کی تعلیم دیتا ہے جو آپ کی طبیعت چاہتی ہے۔ ایک شریف النفس اور ایک شریف آدمی کی طبیعت جن چیزوں کی تقاضا کرتی ہے، یہ دین اسی کے مطابق ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ ہماری شریف طبیعت تو کچھ اور چاہتی ہو اور دین ہمارا کچھ اور چاہتا ہو تو ہم پر وہ بوجھ معلوم ہوگا، ہم پر وہ گرا گزرے گا۔ پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دین اسلام دین فطرت ہے، یعنی رب کائنات نے اپنی سب سے اشرف مخلوق کو جب پیدا فرمایا تو اسی اشرف مخلوق کے مزاج کے مطابق انہیں دین بھی عطا فرمایا، اسی مزاج کے مطابق ان کو دین عطا کیا ہے۔ یعنی انسان کا مزاج یہ ہے کہ انسان نہ ظلم کرے نہ ظلم برداشت کرے، تو اسلام بھی کہتا ہے کہ ظلم نہ کرو، نہ ظلم برداشت کرو۔ اور مذہب کا عالم یہ تھا کہ اور مذہبوں میں یہ تھا کہ اگر
کوئی ظلم کرتا ہے، ایک تماچا کسی نے مارا ہے تو آپ دوسرا گال اس کے سامنے کر دیجئے، یقیناً انسان کی فطرت اس کو نہیں چاہتی ہے، یہ دین پر عمل کرنے کے بوجھ کی وجہ سے چاہے وہ کر لے، لیکن طبیعت میں جوش پیدا ہوتا ہے کہ اگر کسی نے ہمیں ایک تماچا مارا ہے تو جب تک اس کو پٹک کے ہم کوٹ نہیں دیں گے ہم سے برداشت نہیں ہے۔ یعنی طبیعت انسان کی چاہتی ہے کہ بدلہ لیا جائے۔ اسلام نے بھی فرمایا کہ اگر سن لو نہ تم پہلے ظلم کرو نہ حد سے بڑھو، اگر کوئی تم پر ظلم کرتا اتیاچار کرتا ہے تو ظلم کو سہنا جو ہے ظلم کو بڑھانا ہے، ظلم کو ترقی دینا ہے، ظلم کو وسعت دینا ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ اگر دانت توڑا ہے تو دانت توڑو گے، ہاتھ توڑا ہے تو ہاتھ توڑا جائے گا، جان لیا ہے تو جان لیا جائے گا، اور جتنا اس نے ظلم کیا ہے اس سے زیادہ کرو گے تو تم حد سے بڑھنے والوں میں ہو جاؤ گے۔ ہاں اگر تمہاری طبیعت معاف کرنے کی چاہے اور تم معاف کرو تو یہاں تم بندوں کو معاف کرو گے، وہاں رب کائنات تمہیں معاف کرے گا۔ یہ دین اسلام ہے، یہ دین فطرت ہے۔ جس مذہب میں آپ نے بود و باش اختیار کی ہے یہ مذہب کوئی معمولی مذہب نہیں ہے۔ اس مذہب نے ہمیں بچے کی پیدائش سے لے کر کے قبر کی آگوش تک کا سارا مسئلہ ہم کو سمجھا دیا ہے۔ اب ہمیں کہیں اور سے کوئی اور جگہ جا کر کے ہمیں مسئلے کو سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بچہ پیدا ہو گیا، مولا ہم کیا کریں؟ دنیا کے مذاہب میں تو دیکھا یہ کرتے ہیں کہ بچے کی پیدائش پہ شوہر گائے جا رہے ہیں، بچے کی پیدائش پہ ڈھول بجائے جا رہے ہیں، بچے کی پیدائش پہ گولے تماشے لگائے جاتے ہیں۔ اے اسلام، ہم تیرے دامن میں آئے ہیں، ہم تیری پناہ میں آئے ہیں، بتا تیرا اصول کیا ہے، تیرا حکم کیا ہے؟ تو اسلام یہ کہتا اپنے نبی کے اقوال کو پڑھ لو، اپنے نبی کے فرامین کو پڑھ لو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں زانوے ادب جب طے کرتے ہیں اور احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو آقا فرماتے ہیں کہ اے لوگوں سنو، اپنے بچے کی آواز کان میں سب سے پہلی جو آواز جائے وہ ڈھول و باجے کی نہیں، فحش کلامی کی نہیں، اس کے کان میں سب سے پہلے دنیا میں آنے کے بعد جو آواز آنی چاہیے وہ اللہ کی آواز جائے، رسول اللہ کی آواز آنی چاہیے۔ یہ دین فطرت ہے، یہ دین اسلام ہے جو آپ کو بچہ پیدا ہوا قانون دے رہا ہے، اور کسی مذہب میں بچے کی پیدائش سے لے کر کے قانون نہ ملے گا۔ حضرات گرامی وقار، ہم نے بارگاہ مصطفیٰ میں عالم خیال میں عرض کیا یا رسول اللہ آپ کے حکم پہ ہماری گردنیں قربان ہو جائے، مگر آقا اس کا کچھ اور بھی فائدہ ہے۔ تو آقا فرماتے ہیں سنو، جس بچے کے کان میں پہلی آواز اللہ اس کے رسول کی جائے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اس بچوں کو شیاطین کے شر سے محفوظ فرما دیتا ہے۔ کیا اسلام ہے، کیا مذہب دیا ہے مذہب اسلام نے۔ اور مذہب اسلام نے خوبی یہ بھی دی ہے کہ اگر تم کو بلا وجہ بغیر کسی وجہ کے اگر کوئی تکلیف تم کو پہنچتی ہے اور تم کو اس تکلیف کی وجہ سے تمہاری طبیعت مقدر ہوتی ہے تو رب کائنات کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رب کائنات تمہاری اس تکلیف کی عوض میں تمہارے بہت سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے، بلکہ تکلیفیں دی ہی اس لیے جاتی ہے تاکہ تمہاری آخرت کی تکلیف کا ازالہ دنیا میں کر دیا جائے۔ جو تمہیں آخرت تکلیف پہنچی ہے گناہوں کی وجہ سے، وہ تکلیف دنیا میں دے کر کے تمہیں آخرت کے عذاب سے بچا لیا جائے۔ ہم دیکھا یہ کرتے ہیں کبھی کبھی رات میں پروگرام سے لوٹنا ہوتا ہے تو دیکھتے ہیں کہ مائیں اپنے بچوں کو لے کر کے رات کے 2 بج رہے ہیں، بچہ روئے جا رہا ہے، ضد پہ ضد کیے جا رہا ہے، ماں اسے ٹہلا رہی ہے، نیند قربان کیے ہوئے سے ٹہلا رہی ہے۔ دل میں خیال پیدا ہوتا ہے کہ مولا اس بیچاری خاتون کو کتنی اذیت سے گزرنا پڑ رہا ہے۔ بچے نے نیند خراب کی، بچہ پیشاب کرتا ہے، بچہ بظاہر کسی تکلیف کے بغیر بھی بچہ روئے جا رہا ہے۔ اس خاتون کو یہ جو اذیت سے گزرنا پڑ رہا ہے کیا اس کا ثواب بھی ہے؟ تو کنز العمال کی روایت نظر آتی ہے۔ کنز العمال میں فرمایا گیا کہ سنو، بچے کے رونے پر تم زیادہ پریشان نہ ہوا کرو۔ بچہ جب روتا ہے تو اگر بظاہر کوئی تکلیف سمجھ میں نہیں آتی، یعنی بخار بھی نہیں ہے، نمونیا بھی نہیں ہے، اسے کوئی جسمانی تکلیف نہیں ہے اور ساری اس کے آسائش کا سامان آپ نے دے رکھا ہے، اور بلا وجہ بچہ اگر رو رہا ہے تو اس کے رونے پہ اپنے آپ کو تکلیف میں محسوس نہ کریں، بلکہ اللہ جل شانہ کی بارگاہ سے پائے جانے والے صبر کو تم اختیار کیجئے۔ اور یاد رکھو، بچہ 1 دن سے لے کر کے 1 سال تک جب بغیر کسی ظاہری تکلیف کے روتا ہے تو وہ روتا نہیں ہے، بلکہ رونے کی آواز میں اللہ جل
शानहू की तस्वीर बयान किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और बच्चे पे रोने पे जो माएँ सब्र करती हैं, बाप की नींद चढ़ गई है, बाप सब्र करता है, तो आका फरमाते हैं कि उस बच्चे की उस तस्वीर जो देखने में रोना लग रहा है, लेकिन वो रोता नहीं। एक दिन के बच्चे से लेकर के 1 साल तक का बच्चा जो रोता है, तो उसके रोने से जो तुम्हें तकलीफ हुई, अल्लाह ने उसके रोने को तस्बीह में बदल दिया और उसका सवाब तुम्हारे नामे आमाल में लिखा जा रहा है। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। ये दीन फितरत, दीन बेहतर दीन है कि नहीं? क्या दीन हमको अल्लाह ने दिया है। मौला तेरे करम का हम कैसे शुक्र अदा करें कि तूने हमें कदम कदम पर नेकियां इकट्ठा करने के मौके अता फरमाए हैं। और आगे फरमाया गया कि 2 साल का जब होता है बच्चा, दूसरे साल में कदम रखा उसने, और फिर 2 साल मुकम्मल होने तक तुम्हें जो तकलीफ पहुंची है, बयान किया गया कि वो बच्चा जो है अपने नबी पर दुरूद भेजता है और उसका सवाब उस बच्चे के वालिदैन के नामे आमाल में लिखा जाता है। और बच्चा जब तीसरे साल में कदम रखता है और 3 साल मुकम्मल होने तक वो बच्चा रोता नहीं, बल्कि रो रो करके अपनी जुबान में रब की बारगाह में कहता, मौला मेरे माँ बाप के गुनाहों को माफ फरमा दे। तुम्हारी मग़फ़िरत की वो दुआ किया करता है। इस्लाम वो मज़हब है, इस्लाम वो दीन है जिसने बच्चे की पैदाइश से लेकर के कब्र की आगोश में जाने तक के कवानीन दे रखे हैं। हज़रात गिरामी वक़ार, जो मजहब इतना पुख्ता हो, जो मजहब इतना अजीम हो, क्या उसमें शादी ब्याह के उसूल नहीं बयान किए गए होंगे? क्या उसमें हुकूक़े वालिदैन बयान नहीं किए गए हैं? क्या उसमें ज़ौजैन के हुकूक बयान नहीं किए गए हैं? यह इस्लाम तो वो अजीम मजहब है। इस इस्लाम की आफाकियत, इस इस्लाम की अजमत, इस इस्लाम की इफादियत को मिटाने की बहुत कोशिश की गई। कभी हिलाकों का तूफान आया, कभी चंगेजी आंधी आई, कभी तरह तरह के मसाइब आए हैं, मगर इस्लाम जैसे सुबह अव्वल में था वैसे आज है, इंशाअल्लाह सुबह क़यामत तक बचेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इकबाल ने कहा, इस्लाम तेरी नब्ज़ न डूबेगी हश्र तक, तेरी रगों में खून है रवां 4 यार का। इस्लाम की आबियारी में सहाबा ने अपने खून से आबियारी की है। इस्लाम की सिंचाई में उलमाए इस्लाम ने बड़ी कुर्बानियां दी है। यानी कुर्बानियां देने का मतलब ये, खून से आबियारी करने का मतलब ये कि इसके एक एक उसूल को उलमा ने किताबों में दर्ज फरमा दिया, उलमा ने, औलिया ने अपनी महफिल में इसको दर्ज फरमा दिया, और वो आज तक हम तक पहुंचा है। हज़रात गिरामी वक़ार, जब ये मजहब इतना आफाकी है, यकीनन इसमें हर चीज के उसूल और ज़वाबित बयान किए गए हैं। सरे दस्त में किन किन चीजों का जिक्र करूं? नजर आती है गुलशन में हवा नासाजगार अपनी, गुले बागे खलीली भेज दे बादे बहार अपनी। हालात पे निगाह डाली जाए तो हवा ऐसी नासाजगार है कि हमारे अंदर, हमारे माशरे में किसी हक की अदायगी कमा हक नहीं हो पा रही है। कोई घर ऐसा नहीं है कि जिस घर में दवा और दवा के बगैर कोई घर महफूज हो। दवाएं भी चल रही हैं, दुआएं भी चल रही हैं, घर में झगड़े भी हो रहे हैं, फसादात के इम्कान भी होते हैं, आए दिन तलाक की नौबतें आती हैं, आए दिन बेटे बाप से अलग हो रहे हैं, आए दिन सास बहुओं के झगड़े सुनने में आते हैं। आखिर ये वजह क्यों है? ये किस लिए है? बड़े दर्द से कहा था शायर ने, नजर आती है गुलशन में हवा नासाजगार अपनी, गुले बागे खलीली भेज दे बादे बहार अपनी। और फिर मुखातब करके कहा, हमें करना है शहंशाहे बदहा की रजा जोई, वो अपने हो गए तो रहमते परवरदिगार। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हज़रत गिरामी वक़ार, अल्लाह जल्ला शाअनुहु ने हमें ऐसा मजहब दिया, ऐसा दीन दिया है, इसमें सारे उसूल और ज़वाबित हैं। मैंने अर्ज किया कि इस्लाम ने हर उसूल को बयान फरमाया है। तो सरे दस्त में किन किन चीज़ को जिक्र करो? आज जो मौका है, मैं इसकी मुनासिबत से हुकूक ज़ौजैन बयान कर दूं कि देखें हम अपनी बीवी का हक कितना अदा करते हैं, और एक शौहर के ऊपर हक क्या है बीवी का, बीवी के ऊपर शौहर का हक क्या है, क्या हम इसकी अदायगी करते हैं? याद रखो मुसलमानों, वो आपकी बीवी है, मगर आप उसको अहमियत नहीं देते तो याद रखो अल्लाह के यहाँ ये जिसको आप मामूली समझते हैं, ये बड़ा गुनाह होगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि अल्लाह जल्ला शानहू नमाजों की कोताहियां, रोजों की कोताहियां, ज़कात में देरी करने की कोताहियां अपने फर्ज से चाहे तो माफ फरमा दे, लेकिन उसके बंदों का अगर तुमने हक दबाया है, उसके बंदों का हक तुमने अगर मारा है, तो रब्बे कायनात ने फरमाया, महबूब अपने उम्मतियों से फरमा दीजिए
کہ میں اپنا حق تو چاہوں معاف کر دوں، مگر میں اس وقت تک معاف نہ کروں گا بندوں کا گناہ جب تک کہ بندے اپنے دوسرے بھائی کا جس کا حق دبایا ہے، جس کا حق مارا ہے، اس سے معافی نہ طلب کر لے۔ جب تک وہ نہ معاف کر دے تب تک جو ہے ہم معاف نہ کریں گے۔ حضرات گرامی وقار، جب اس پر نگاہ ڈالی جائے تو آج معاملات کتنے برعکس ہیں۔ میں تفصیلات میں آ کر کے کچھ جھلکیاں آپ کے روبرو کر کے آگے بڑھوں گا۔ حضرات گرامی وقار، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آج ہر گھر کا معاملہ یہ ہے کہ ہم گھر میں کیا رویہ اختیار کرتے ہیں اور اسلام نے کیا رویہ اختیار کرنے کا سبب دیا۔ حضور نے فرمایا اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم خلقا، ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اکمل مومن، کامل ایمان والا وہ ہے جس کا اخلاق سب سے اچھا جس کا اخلاق ہے وہ کامل ایمان والا ہے۔ اور پھر خیارکم لنسائہم، اور ان میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنی عورتوں کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر سلوک کر رہا ہو۔ اخلاق کسے کہتے ہیں؟ اخلاق یہ تو ہے اچھے سبھاؤ سے پیش آنا، اچھی طریقے سے بات کرنا، یہ اخلاق ہے۔ آج ہمارا معاملہ کیا ہے؟ ہم باہر چوراہوں پر اپنے دوستوں کو تو بڑے ادب سے آئیے، بیٹھیے، کھائیے، لیجئے، ہم ہر چیز میں بڑے ادب آپ اور حضور حضرت کہہ کے پکارتے ہیں، بلاتے ہیں، شریمان اور شری کہہ کر کو اس کو یاد کرتے ہیں۔ مسلمانوں، یہ اخلاق آپ نے جو باہر پیش کیا ہے اس کے سب سے زیادہ حقدار تمہارے گھر والے ہیں۔ ہم چوراہوں پہ ایسے اخلاق سے تو پیش آتے ہیں، لیکن گھر میں آنے کے بعد ہماری بولی بدل جاتی ہے۔ اپنی عورتوں کارے کا کر رہے ہیاں اور سن رہے ہیاں اور ہم نے باہر تو بڑے آپ سے بات کیا ہے، لیکن گھر میں ہماری بولی جو بدل جاتی۔ حضور نے فرمایا کہ سب سے زیادہ بہتر اخلاق والا وہ ہے کہ جو اپنے گھر میں بااخلاق ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں چلیں اور حضور کے اخلاق کو دیکھیں، حضور کا اخلاق دیکھیں۔ میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی، اس آیت کریمہ مفہوم یہ ہے کہ وہ تمہارے لباس ہیں، تم ان کے لباس ہو۔ تم ان کے لباس ہو، وہ تمہاری لباس ہے۔ عورتوں کے لیے کہا کہ وہ تمہارے لباس ہیں، مردوں کے لیے کہا کہ تم ان کے لباس ہو، ایک دوسرے کے لباس ہیں۔ اسلام نے اس آیت کریمہ کے تحت جس جامعیت کے ساتھ، جس فصاحت کے ساتھ یہ مسئلے کو واضح فرمایا ہے، اس میں ڈوب جانے کو جی کہتا ہے۔ لباس کی مثال دی، اللہ اگر کسی اور چیز کی مثال دے دیتا تو وہ جامعیت نہ پائی جاتی۔ ہم جب غور کرتے ہیں تو پاتے یہ ہیں کہ لباس کا کام ہے سردی گرمی سے بچانا، لباس کا کام ہے عیبوں کو چھپانا، لباس کا کام ہے حسن میں اضافہ کرنا، لباس کا کام ہے ہر طرح کے عیوب سے دور رکھنا، لباس کا کام ہے گرد و غبار سے دور رکھنا، لباس کا کام ہے دھوپ اور سردی سے دور رکھنا۔ جب لباس کا یہ کام ہے اور لباس کہہ دیا رب نے عورتوں کو کہ عورتوں تم مردوں کے لباس ہو، مردوں تم عورتوں کے لباس ہو، کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ زوجین کو آپس میں زندگی ایسے گزارنی چاہیے کہ وہ اس کے ہر طرح کے عیبوں کی پردہ پوشی کرے، اس کے بد اخلاقیوں کی پردہ پوشی کرے، اس کے عیب کو چھپائے اور اس کے آرام و آشائش کا خیال رکھے، اس کے نشست و برخاست میں اصول دینیہ کو اپنائے۔ اگر اس کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں تو ہماری زندگی کامیاب ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں چلیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہم دیکھیں کہ حضور کا اخلاق کیسا تھا۔ حضور کا اخلاق اپنا تو اپنا ہے، غیروں کے ساتھ بھی اخلاق کا یہ عالم تھا کہ مکہ المکرمہ کی ایک گلی سے حضور گزر رہے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک آدمی اپنی عورت کو بے تحاشا مارے جا رہا ہے۔ بہت لوگ عورتوں کو مار کر کے بہادر بنتے ہیں، باہر بولی نہیں نکلتی لیکن گھر میں آ کر کے تو رمخاں بن جاتے ہیں۔ باہر جو ہے ہاتھا پائی کرنے کی طاقت نہیں ہے، مگر گھر میں عورتوں کی غلطیاں ڈھونڈ کر کے پیٹتے ہیں، مارتے ہیں۔ وہ حدیث پاک سے سبق حاصل کریں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک گلی سے گزر رہے تو دیکھا ایک آدمی اپنی عورت کو بے تحاشا پیٹے جا رہا ہے، اور عورت
یہ ہزاروں قطار روئے جا رہی، چیخے جا رہی ہے، اس کے بدن سے اس کی چمڑیاں جگہ جگہ سے ادھرتی نظر آ رہی ہیں۔ حضور نے جب دیکھا فرمایا خبردار، اب اگر تم نے ہاتھ اٹھایا تو۔ حضور نے یہ کہا اور قدم بڑھا کر کے لپک کے اس کے پاس پہنچے۔ اس نے حضور کا سراپا دیکھا اور دیکھ کر کے کہا محمد آج اگر دوسرا کوئی کہتا، چاہے عرب کا کوئی کہتا، تو میں نے یہ طے کر لیا تھا کہ مارتے مارتے اس کمینی کو مار ڈالتا میں، مگر نہ جانے تمہارے لہجے میں کیا جلال ہے، نہ جانے تمہارے لہجے میں کیا روب ہے کہ میرے ہاتھ شل ہو کر کے رہ گئے ہیں۔ میں نے طے کر لیا تھا کہ آج میں اس کو مار ڈالتا۔ حضور نے سمجھایا کہ سن، یہ صرف نازک جو ہے وہ مارنے کے لیے نہیں، یہ تو پیار کے لیے ہے، یہ صرف نازک جو ہے محبتوں کی محتاج ہے، یہ صرف نازک جو ہے عقیدتوں کی محتاج ہے۔ اس صرف نازک کو مارا نہیں جاتا بلکہ اسے جو ہے گھر کی ملکہ بنا کے رکھا جاتا ہے۔ حضور نے پیار سے اس کو سمجھایا۔ وہ عورت نے اپنے آنسو کو پوچھتے ہوئے تاریخی جملہ فرمایا تھا اور کہا تھا محمد آپ کتنے اچھے ہیں، جب دوسروں کی عورتوں کی مار برداشت نہیں کرتے تو آخر آپ کے گھر کی عورتوں کا عالم کیا ہوگا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام، اور جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ، نبی سبحان کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہمیں سبق دیا۔ اور حضور کا اخلاق کیسا تھا؟ ایک مرتبہ حضرت سیدنا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور سے گفتگو کر رہی تھی، اور درمیانے گفتگو حضرت عائشہ کی آواز کچھ اونچی ہو گئی۔ بہت سی عورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کی آواز کچھ تیز ہوتی ہے، نیچرلی تیز ہوتی ہے، ان کی پیدائشی تیز ہوتی ہے، تو آپ ان کو دبائیے، سختی سے نہ دبائیے، پیار سے محبت سے دبائیے۔ آخر ہم میں بھی تو ایسے کچھ نہ ہوتے ہیں کہ بہت سے کی آوازیں پست ہوتی ہیں، بہت سے کی آواز تیز ہوتی ہے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی آواز کچھ بات کرنے میں تیز ہو گئی۔ اسی درمیان حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے۔ آپ نے جب دیکھا حضرت عائشہ اونچی آواز میں بات کر رہی ہے تو آپ نے فرمایا عائشہ تمہیں خبر نہیں تم رسول اللہ سے ایسی بات کرتی ہو، یا اللہ کے نبی ایسی بات کرتی ہو؟ تو حضور نے حضرت عائشہ کا ہاتھ پکڑا اور فوراً اپنے پیچھے کر لیا۔ حضرت عائشہ چھپنا چاہ رہی تھی، حضرت عائشہ کو حضور نے ایسے پکڑ کے پیچھے کر لیا اور فرمایا کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے، ٹھیک ہو جائے گا، آپ تشریف لے جائیے۔ حضرت ابوبکر صدیق جب چلے گئے تو حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کا ہاتھ پیچھے سے پکڑا اور سامنے کیا، اور سرکار مسکرائے، یوں مسکرائے جان سے کلیوں میں پڑ گئی، یوں لب کشا ہوئے کہ گلستہ بنا دیا۔ حضور مسکرائے اور مسکرا کر کے فرماتے عائشہ میں نے تم کو آج بچا لیا، ورنہ تمہارے ابا تم پر بہت خفا ہوتے، میں نے تم کو آج بچا لیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ یہ سلوک حضور کا ہے۔ اب ذرا اپنا جائزہ لے، اگر ہماری بیوی سے جھگڑا ہو جائے، بات چیت تیز ہو جائے، اور اسی درمیان میں لڑکی کا باپ آ جائے، لڑکا کا بھائی آ جائے، تو بتائیے ہم یہ نہیں کہتے کہ دیکھ لو اپنی بہن کا حال، دیکھ لو اپنی بیٹیجا کا حال کیسے ہم سے لڑ رہی ہے، دیکھ لو دیکھ لو۔ مسلمانوں اسلام کسی کو احساس کمتری کا شکار کرنے نہیں بلکہ اسلام کو عظمتوں کی رفعت پر لے جانے کے لیے آیا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیغام دیا کہ آپ کی بیوی سے اگر کسی قسم کی کوئی کوتاہی ہو جائے تو اس کے میکے والوں کے سامنے اسے رسوا نہ کرو، اور یاد رکھو کہ عورتیں حضرت آدم علیہ السلام کی ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی ہے، ان کی 1000 ان کی 99 غلطیاں ہو، ایک اچھائی ہو، ایک اچھائی کے صدقے میں ان کی غلطیوں کو معاف کر دو، اور یاد رکھو آج وہ تمہارے ادھین ہے، تمہارے ماتحت ہے۔ آج اس کمزور بندی پر تم نے اگر دنیا میں مہربانی کی تو تمہارے اعمال بھی تو بہت کمزور ہیں، آج تم یہاں کمزور والے پر رحمت کرو گے تو اللہ تعالیٰ کل قیامت میں تمہاری بہت ساری کوتاہیوں کو معاف فرما دے گا۔ حضور نے تلقین کیا، حضور نے یہ درس دیا، حضور نے یہ پیغام دیا۔ حضرات گرامی وقار گھر میں اگر رہتے ہیں تو کچھ باتیں پن پن ہوتی ہے اور بات بڑھ جاتی ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے زیادہ روب و دبدبے والے نہ ہم ہیں نہ آپ ہیں، آپ ہو تو ہم کو نہیں پتا۔ کیا حضرت فاروق اعظم سے زیادہ روب دبدبہ آپ کا ہے؟ مطلب بولنے کی سختی آپ کو نہیں رہ گئی ہے، ختم کرنا چاہیے۔ نہیں تو بولو، عثمان میاں میرے خیال سن رہے ہیں آپ۔ میں تو ایک کو مرتبہ سرگار میں آپ سے سبحان اللہ بھی نہیں بلوایا کہ آپ کو بولنے لگے، مگر جہاں بلوایا جائے وہاں بولو تاکہ لگے کہ آپ جگ رہے ہیں۔
बात मेरी समझ में आ रही है तो सुनिए, नहीं समझ में आ रही है तो आप बिला झिझक, मुझे कोई बुरा नहीं लगता है तो सुनिए आप। मैं ये कह रहा था उमर फारूक आजम से ज्यादा न पावर है हमारे पास, न उससे ज्यादा रोबो दबदबा है। हजरत फारूक आजम के रोबो दबदबे का ये आलम कि आपकी निगाह जलाल उठे तो शराब की बोतल दूध में बदल जाए, हमारी शराब हो तो और ज्यादा गाढ़ी हो। हजरत फारूक आजम के रोबो दबदबे का ये आलम कि तन्हाई में जब कैसरो किसरा का एलची ने आपको पाया तो चाहा कि इसी आदमी की वजह से पूरे कैसरो किसरा के में लर्जा परंदामी है और पूरे कैसरो किसरा की सल्तनत की चूल्हे हिल रही है, मौका अच्छा है लाओ इनको मार दे। मगर जब तलवार लेकर के सामने पहुंचा है तो चेहरे पर निगाह पड़ी तो थर थर कांपने लगा, तलवार उसके हाथ से गिर गई। ये रोबो दबदबे का आलम सैयदना फारूक आजम का था। लेकिन घर का माहौल क्या था? एक आदमी साहब रसूल थे, फरमाने लगे कि मैं अपनी बीवी की ज्यादती, उसकी बदजुबानी, उसकी बद अखलाकी, उसके बड़ बोलेपन से आजिज आकर के मैं हजरत उमर फारूक आजम के पास गया कि जा रहा हूँ, शिकायत करूंगा, अमीरुल मोमिनीन है, कोई रास्ता निकालेंगे या हमारा छुटकारा हो जाएगा। ये नियत लेकर के गए हजरत फारूक आजम के पास। लेकिन जब घर के पास पहुंचे तो देख रहे हैं हजरत उमर फारूक आजम खामोश हैं और उनकी बीवी लड़े जा रही है। आपके कमाई में हमेशा सुख नहीं मिला, हमको तंग करके रख दिया है आपने, कोई तरीका या आपका है, घर में कपड़े नहीं है, ये नहीं, जो जो उसके समझ में आया हजरत फारूक आजम से लड़ रही है, उलझ रही है और जोर जोर से बोल रही है। और फारूक आजम ऐसे सर नीचे किए, हाँ हाँ ठीक कह रही हो, हाँ हाँ ठीक कह रही हो, हाँ कोताही हो रही है मुझसे, ये कह रहे हैं। तो ये देखा कि बाप रे बाप, ये करी हाल बता कौन हाल। वो तुरंत जब लौटने लगा, अभी वो कदम बढ़ाता और कदम तेज करता, इतने फारूक आजम में निगाह पड़ गया, समझ यहाँ बुलाया, कहा क्या बात है? कहा अब कौन बात है? उसका कहने आया थे लेकिन आप की हाल क्या हो गया? कहा सरकार आप पूछ रहे हैं तो मामला ये है कि मेरी बीवी जुबान दराज है, मुझे अपनी बातों से तकलीफ देती है और मैं उसकी शिकायत लेकर के आया था। लेकिन हजरत आपसे नहीं तो हम ही नहीं, आपसे ज्यादा भजन तो हम खुदे हैं, आपका तो और बुरा हाल है। आप कैसे झेलते हैं, कैसे बर्दाश्त कर रहे हैं? ऐसी बदअखलाक औरत को कैसे बर्दाश्त करते हैं? हजरत फारूक आजम ने फरमाया कि नादान सुन, वो औरत मुझ पे एहसान करती है। कहा एहसान का? हाँ, वो मेरे बच्चों का कपड़ा धुलती है, मेरे लिए खाना पकाती है, मेरे आशाइश का ख्याल रखती है, मेरे घर की हिफाजत करती है। और सुन, ये सारी चीजें उस पर वाजिब नहीं है। फरमाया सारी चीजें, मेरे बच्चों का कपड़ा धुलना, मेरी आशाइश का ख्याल रखना, ये मेरे घर की हिफाजत करना, ये सारी चीजें उस पर वाजिब नहीं है। उसके बावजूद अगर वो इतना करती है तो अगर उसकी दो बात हम सुन लें तो आखिर उसकी वजह क्या है? कुछ लोग सोचते होंगे कि मौलाना इस बोलत ने लगन घर और मुड़े बैठ जाए। हम समझ रहे हैं, होता ऐसा है जब आपकी अपनी बात होती है यही सोचते हैं आप लोग। सुनिए, हजरत उमर फारूक आजम ने ये फरमाया, बिलाशुबह इस्लाम बैलेंस का मजहब है। इस्लाम ने औरतें ये न सोचें अपनी जगह बैठ करके कि बहुत अच्छा किया, हमारा सब बता दिया नहीं है मर्तबा आपका। औरतों तुमने समझा कि आपने आप खुदा की कसम, औरतों का बहुत बड़ा मर्तबा, बहुत बड़ा मर्तबा। औरतों का वो मकाम है कि सारे अंबिया औरतों की कोख से जन्मे, सारे अंबिया औरतों की कोख से पैदा हुए। औरतों का बड़ा मकाम। ये औरत बचपन में अगर है तो माँ बाप के लिए रहमत है, ये औरत अगर शादीशुदा हो जाए अपने शौहर के लिए रहमत है, और यही औरत जब माँ बन जाती है तो अल्लाह इसके कदमों में उसके बच्चों की जन्नत रख देता है। ये क्या मकाम है औरतों का मकाम? आपने समझा क्या? आपने हमेशा मारे पीटे आए हैं, हमेशा दुआ सुनाए आए हैं, आज नहीं बात सुनने आ रही है तो लग रहा होगा तो चढ़ा दे रहे। नहीं, ऐसा नहीं है। इस्लाम ने जहाँ औरतों के लिए मर्दों का यहाँ बयान फरमाया, हमारे औलिया की शान देखिए, औलिया किराम का मकाम कितना बुलंदबार। मैंने फारूक आजम का उदाहरण आपको ये मिसाल दिया। एक बुजुर्ग थे हजरत गालिब अबुल हसन खलकानी रहमतुल्लाह तआला अलैह थे, उनसे मिलने के लिए बहुत दूर से एक मुरीद आया मिलने के लिए। इत्तेफाक से उनकी बीवी जो थी बहुत ज्यादा जबान दराज, मिजाज होता है किसी किसी का जबान दराज होती है, बहुत ज्यादा जबान दराज थी। तो वो आया मिलने के लिए, हजरत घर में मौजूद नहीं थे
تو آیا اور آنے کے بعد کہا کہ حضرت علامہ مولانا پیر طریقت رہبر راہ شریعت آئے. چپ 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 کس کو پوچھ رہا ہے؟ کہا ابو الحسن خلقانی کو. کہا خلقانی بتا رہے بہت بڑے مکار ہیں. یہ کون عورت کہہ رہی ہے؟ کہا بہت بڑے مکار ہیں. ارے نکل جا نہیں تو آ جائیں گے پھنسا لیں گے. موقع غنیمت ہے, اچھا ہے گھر میں موجود نہیں ہے, ورنہ تم بیٹا پھنسے تھے نکل جاؤ. ہم تو جانتے ہیں کہ کیسے ہیں وہ, ہم سے اچھا کون جانے گا, بہت بڑے مکار ہیں. یہ عورت نے کہا جو نیا نیا مرید ہونے آیا, نے کہا یا اللہ گھر کا یہ حال ہے تو ان سے اچھا کون جانے گا. لوٹنے لگا. ابھی کچھ ہی دور گیا تھا کہ دیکھ رہا ہے کہ جنگل کی طرف سے ایک بوڑھا آدمی اپنے آگے آگے چل رہا ہے اور پیچھے شیر آ رہا ہے. شیر کے پیٹھ پر لکڑیوں کا گٹھر ہے اور وہ پیچھے پیچھے آ رہا. سوچے کہ ان سے مرید ہونے آیا تھا مگر ان کی قابلیت کو جان گئے, لاؤ انہی سے مرید ہو جائے. اور گیا ساتھ میں ان کے ساتھ پیچھے پیچھے آیا اور جب گھر دیکھا تو کہا رہی ہست لوٹ کے گئے ہیں. فرمایا حضور مجھے مرید کر لیجئے, مجھے بیعت کر. کہا گھر چلو اطمینان سے مرید کر لیں گے, کچھ کھاؤ پیو آرام کرو, مسافر ہو, بیعت کر لیں گے. کہا ٹھیک ہے گھر چلتے ہیں. لیکن جب گھر کے پاس پہنچا مرید تو کہا کہ ہست لوٹ کے گئے ہیں. حضرت آپ کا نام کیا ہے؟ کہا ابو الحسن خلقانی. کہا اوہ آپ کی بیوی کا یہ. چپ خاموش رہے خاموش رہے. سن اسی عورت کی وجہ سے اللہ نے میرا مقام عطا فرمایا. اسی عورت کی وجہ سے اللہ نے یہ مقام عطا فرمایا. کہا کیسے؟ کہا اللہ نے فرمایا ان اللہ مع الصابرین, اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. تو میں نے اس کی اذیت پر, اس کی بد اخلاقی پر, اس کی چرب زبانی پہ صبر کیا ہے. تو جتنا میں صبر کرتا ہوں اللہ اپنے درجے کو بلند فرماتا ہے. ماشاءاللہ سبحان یہ اللہ. عورتوں کا مقام رہا. حضرات گرامی وقار, لیکن جہاں یہ مقام ہے وہاں عورتوں کے لیے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو یہ مردوں کا حق تھا عورتوں پہ, اور عورتوں کا حق مردوں پہ یہ ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے عورتوں سنو, اگر کسی کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو یاد رکھو میں عورت کو کہتا کہ اپنے شوہر کو سجدہ کیا کرے. یہ حضور نے فرمایا عورتوں کے لیے. اور حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورت پہ لازم ہے کہ اپنے غیر شوہر کی غیر موجودگی میں اپنے شوہر کے بستر پہ کسی کو بیٹھنے نہ دے, اپنے شوہر کے مال و اسباب کی حفاظت کرے, اس کے بچوں کی نگہبانی کرے, اس کی عزت و ناموس کی نگہبانی کرے, اور بغیر اس کی اجازت کے نہ جائے گھر سے باہر. اگر اس کی اجازت کے بغیر گئی تو ٹھیک نہیں. اور سن لو عورتوں, جو عورت نماز و روزہ کی پابند ہو اور اصول شریعہ کے مطابق عمل کر رہی ہو اور پھر اس حال میں دنیا سے گئی کہ اس کا شوہر اس سے خوش ہے, تو محمد عربی گارنٹی دیتے ہیں کہ وہ عورت جنتی ہو کر کے رہے گی. حضور نے فرمایا عورت کی وجہ سے. اور میں واقعہ سنا عورتوں کا مقام مردوں کی وجہ سے کتنا بلند ہوا. ابھی آپ نے سنا کہ عورت کی وجہ سے مرد کا مقام کتنا بلند ہوا, عورت کی وجہ سے مرد کا مقام بلند ہوا ہے. تو بہت سی عورتوں کا مقام مردوں کی وجہ سے بلند ہوا. حضرت بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ کو کون نہیں جانتا؟ حضرت بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ حضرت سرکار سیدنا قطب الدین بختیار کاکی کے مرید و خلیفہ, اور حضرت قطب الدین بختیار کاکی سرکار خواجہ صاحب کے مرید و خلیفہ ہے, اور سرکار بابا فرید گنج شکر کے مرید و خلیفہ سرکار نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ. یہ سلسلہ ان کا عالم یہ تھا. ایک مرتبہ جنگل کا سفر کر رہے تھے, یا دوپہر ہو گئی, دھوپ خوب تیز نکل آئی تھی, ایک پیڑ کے سائے میں آپ لیٹ گئے. لیٹے تو اوپر چڑیا چہچہانے لگی, نیند میں خلل پیدا ہو رہا تھا. آپ نے 2-3 بار سے دیکھا اور پھر سر نیچے کر کے پھر نیند میں آنے لگے, پھر چڑیا چہچہانے لگی تو آپ کو جلال آیا اور آپ نے کہا کہ مر جاؤ. جلال سے نگاہ اٹھا کے اسے کہا مر جاؤ. ساری چڑیا ٹک ٹک نیچے گری مردہ ہو گئی. اور پھر بڑا افسوس آپ کو ہوئے تو مر گئی. تو آپ نے کہا اچھا زندہ ہو جاؤ, اور پھر چڑیا میں جان پیدا زندہ ہو کے چلی گئی.
آپ نے اپنا بوجھ بھی سے اٹھایا، سفر آگے کیے بڑھایا، اور کئی کلومیٹر جانے کے بعد ایک آدھ 2 دن کا سفر طے کر لیا۔ آپ گئے تو آپ آبادی کے دور کنارے ایک کنواں دیکھا، کنویں پہ 4 عورتیں پانی بھر رہی تھی، تو آپ کو پیاس بڑی شدت سے لگی تھی۔ آپ نے کہا کہ اے خواتین مجھے پانی پلاؤ، مسافر ہوں، میرے پاس پانی نکالنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ آپ نے جب یہ کہا تو ایک عورت نے پانی بھرا اور آپ کو دیکھا اسے ہوں کر کے نکل گئی چمکتے ہوئے، تو آپ نے اس کو دیکھا اسے کہ پیاسا ہوں، پانی مانگ رہا ہوں، پانی نہیں پلایا اس نے۔ وہ چلی کے دوسرے سے کہا ارے اللہ کی بندی پانی پلا دے، پیاسا ہوں میں۔ اس نے بھی اپنا مٹکا دبایا بغل میں اور ہوں کیا اور نکل گئی وہ بھی۔ تو تیسرے کو بھی کہا، تیسرے بھی نکل گئی۔ جب چوتھی بھی جانے لگی تو آپ کے ضبط کا یارہ نہ رہا اور آپ نے فرمایا کہ میں کہہ رہا ہوں پانی پلاؤ، سن پانی پلا دے ورنہ۔ ابھی اتنا کہا تھا کہ اس نے مٹکی رکھ دیا اور کہا ورنہ کیا ورنہ؟ ہم کو جنگل کی چڑیا سمجھا ہے کہ کہہ دو مر جائیں تو مر جائیں گے، جی جاؤ تو جی جائیں گے؟ یہ کہنا تھا۔ حضرت بابا فرید گنج شکر کی پیر زمین پکڑ لی اور آپ خاموش ہو گئے۔ اب کون پانی پیتا ہے؟ یہ کہا اس نے، مٹکی دبایا چل پڑی۔ تو آپ بھی اس کے پیچھے پیچھے ہو لیے، پیچھے بھی۔ اے میری بہن یہ بتا تجھے مرتبہ کہاں سے ملا، تجھے علم کہاں سے ملا، تو نے کہاں سے سیکھا؟ مگر وہ بولی نہیں، چلی جا رہی ہے۔ حضرات یہاں ایک بات اور سن لیں کہ حضرت بابا فرید کے اس عمل سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ علم حاصل کرنے کے لیے یہ نہ دیکھو کہ اور علم دے رہی ہے، یہ ہم سے کم تر علم دے رہا ہے۔ علم جہاں سے ملے اسے حاصل کر لینا چاہیے۔ حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کے پیچھے پیچھے جا رہے ہیں۔ جب وہ گھر کے اندر چلے گئے دروازے پہ بیٹھ گئے، کہا جب تک بتاؤ گے نہیں میں جاؤں گا نہیں، بتاؤ تمہیں مقام کہاں سے ملا؟ تو اس عورت نے کہا میرے شوہر بیمار تھے اور مجھے انہوں نے پانی کے لیے طلب کیا، میں پانی لے کے پہنچی تو انہوں نے نیند آئی، سو گئے، اور کافی دیر کے بعد ان کی آنکھ کھلی تو مجھے روتا ہوا دیکھا اور کہا کب سے کھڑی ہو؟ کہا کہ آپ میرے شوہر نامدار، مجھے آپ نے رات کے فلاں پہر مجھ سے پانی مانگا، آئی آپ سو گئی، میں نے کہ کھڑی رہی کہ نہ جانے کب آپ کی آنکھ کھلے آپ کو پانی پیش کروں۔ تو اس عورت کے شوہر نے ہاتھ اٹھایا، کہا مولا تیرے نبی نے فرمایا ہے کہ جس کا شوہر راضی ہو اس سے تو راضی ہوتا ہے، تو مولا گواہ ہو جا میں اپنی اس خاتون سے راضی ہو گیا، مولا تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ یہ کہا میرے شوہر کی روح پلٹ گئی، روح پرواز کر گئی، روح پرواز کرنا تھا، اور میرے شوہر کی دعا ایسی قبول ہوئی کہ اب عالم یہ ہے اپنے آنگن میں بیٹھ کر کے جس طرف نگاہ اٹھاتی ہوں سارے حجابات اڑ جاتے ہیں، میں ساری چیزوں کو ملاحظہ کر لیتا ہوں۔ یہ مقام کیسے ملا؟ شوہر کی خدمت سے ملا۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے شوہروں کے بستر پہ کسی کو بیٹھنے نہ دو۔ یاد رکھو اے میری بہنوں، وہ تمہارا شوہر ہو سکتا ہے، وہ کسی کا بیٹا ہے، کسی کا بھائی ہے، کسی کا باپ ہے، کسی کا داماد ہے، لیکن تمہارا صرف شوہر نہیں، تمہارا مزاجی خدا بھی ہے۔ وہ تمہارا شوہر بھی ہے، مزاجی خدا بھی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم دی، ہمیں یہ پیغام دیا۔ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اپنی عورتوں کو، اپنی بچیوں کو یہ تعلیم دیں۔ آج ہم زیورات تو دیتے ہیں، سونے کے جھمکے دے دیے، ہار دے دیے، زیورات دیتے ہیں، حیا کا زیور کون دے گا؟ علم کا زیور کون دے گا؟ پابندی شریعت کی زیور کون دے گا؟ اے لوگوں، دنیا کا زیور چند منٹوں کے بعد یا حالات بدلنے کے بعد یہ زیور ختم ہو جائے گا، یہ زیور برباد ہو جائے گا، لیکن حیا کا زیور اگر دے دو، علم کا زیور دے دو، تو جیسے جیسے دن گزریں گے اس میں نکھار پیدا ہوگا اور اس میں بڑھوتری ہوتی رہے گی۔ تو کیوں نہیں ہم اس کا زیور دیتے جس زیور کی بات رسول اللہ نے کی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حقوق والدین اور حقوق زوجین کو بیان فرمایا۔ آج اس حق کو ہم بہت سے لوگ جو ہے غافل ہیں ادا کرنے میں، لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم جہاں اوروں کے حقوق کی ادائیگی کریں، میاں بیوی کے حقوق کو سختی کے ساتھ ادا کرنے کی کوشش کریں، اور شادی بیاہ کرنے سے پہلے اپنی بیٹی کو بھی اپنے بیٹوں کو بھی کم از کم زوجین کے ساتھ زندگی گزارنے کا ہنر ضرور دے دینا چاہیے۔ ہنر سے مراد میری یہ کہ بتا دے کہ شوہر کے حقوق کیا ہے، بتا دے کہ بیوی کے حقوق کیا ہے، تاکہ آپ کو بیٹا حقوق العباد میں گرفتار نہ ہو جائے۔ یاد رکھیں، ہم سوچتے ہیں کہ یہ رشتہ ایک خاندان سے دو خاندانوں کا رشتہ ہے، نہیں، یہ ایک خاندان سے دو خاندان کا رشتہ نہیں ہے،
نئی نسل کی بنیاد رکھنا، نئی نسل کی بنیاد رکھی جا رہی ہے تو نئی نسل کی بنیاد بعد میں ڈالیے، پہلے معمار اچھا بنائیے، مستری بڑھیا بنائیے، یعنی اسے دین کا علم دیجئے، حیا کا علم دیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم دی اور رب کائنات نے فَوَاشِرُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اپنے بیویوں کے ساتھ بہتر سلوک کرو اور یاد رکھو وہ تمہارے لباس ہیں، تم ان کے لباس ہیں۔ سفینہ بھی کنارے پہ لگ سکتا ہے، ہوا کے رخ پہ چلو بعد بدل ڈالو۔ اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالیٰ ہمیں اور آپ کو زیادہ سے زیادہ عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلے مولا مجھے عمل کی توفیق عطا فرما، پھر سارے مسلمان بھائیوں کو عمل خیر کی توفیق عطا فرما۔ ارادہ تھا کہ حقوق زوجین کے ساتھ حقوق والدین بیان کروں، مگر وقت زیادہ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی زندگی وفا کی میری، انشاءاللہ پھر کبھی موقع ہوگا یاد دلائیے گا تو میں حقوق والدین کو بیان کروں گا، تاکہ بگڑے ہوئے ماحول اور بگڑی ہوئی اولادوں کو کچھ سبق مل سکے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔